جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کچا پاپڑ پکا پاپڑ ہم بچپن میں کہا کرتے تھے کہ بولیں تو یہ کچا ڈرافٹ اور پکا ڈرافٹ۔ اب بات یہ ہے کہ یہ انتہائی اہمکانہ بات ہے کہ جی ڈرافٹ فائنل نہیں تھا، ڈرافٹ کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی، یہ ڈرافٹ نہیں تھا وہ ڈرافٹ تھا۔ دیکھیے ایک چیز بڑی واضح ہے، اتوار کو 11 بجے اجلاس بلایا گیا، دن کو 11 بجے، 2-3 دن پہلے سے تمام ایم این ایز کو، تمام سینیٹرز کو اسلام آباد سے باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا۔ خود خواجہ آصف صاحب نے اور کیا نام ہے طارق فضل چودھری صاحب کا میں انٹرویو پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ ہماری 100% حاضری تھی حکومتی اطاعت کی، 100% ممبران مسلم لیگ نون کے، مسلم لیگ قائد اعظم کے، جو نئی پارٹی بنی تھی جہانگیر ترین صاحب کی ان کے، اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، ایم کیو ایم کے اور دیگر اتحادی پارٹیاں، کوئی ایک پارٹی نہیں ہے، دیکھیے یہ کوئی 8-10 پارٹیاں ہیں، ان پارٹیوں کے تمام ممبران 100% ممبران اسلام آباد میں موجود تھے، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، سینٹ کا بھی ٹائم رکھ لیا گیا تھا، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا، زرداری صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے اور وہ وہاں سے ہلا نہیں ہے سائن کرنے کے لیے کہ ابھی پاس ہو کے آئے گی ترمیم اور سائن کرتے ہیں۔ یہ سارا ارینجمنٹ کیا تھا کہ ہم ایک مفروضے کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان اس رات کو مان جاتے اور اپنے ممبران کے ساتھ اپنے گھر سے اٹھ کے وہ اسمبلی پہ چلے جاتے اور وہ کہتے کہ ٹھیک ہے آپ کا جو بھی ڈرافٹ ہے ہم اس کے ساتھ ایگریڈ ہیں، کیونکہ باقی تو ساری پارٹیاں مطمئن تھی نا، باقی سب پارٹیاں تو تیار بیٹھی تھی، اگر مولانا بھی تیار ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ اسمبلی میں ڈرافٹ پیش ہوتا، وہ قومی اسمبلی پاس کرتی، 5 منٹ میں وہ سینٹ میں جاتا، سینٹ اسے پاس کرتی اور سینٹ سے پھر وہ جی ڈرافٹ تو کسی کے پاس تھا ہی نہیں تو کون سا پیش ہوتا؟ کچھ تھا نا جی، نہیں تھا تو وہ کیا پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، وہ ان کو وہ کیوں بٹھایا ہوا تھا بیر بکریوں کی طرح 100% حاضری کے ساتھ؟ اگر آپ نے صرف اس کے اوپر بحث کرنی تھی تو پھر وہاں انہیں کیوں بٹھایا ہوا تھا؟ یہ انتہائی فضول بات ہے کہ ڈرافٹ نہیں تھا، ڈرافٹ فائنل تھا، ڈرافٹ تیار تھا، اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جانا تھا کیونکہ اس کا سارا اہتمام موجود تھا۔ یہ تو ایسی بات ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہم شادی حال میں بھی موجود ہیں، سارے مہمان بھی وہاں آگئے ہوئے ہیں، کھانا بھی وہاں تیار ہے اور دلہا جو ہے بارات بھی آ رہی ہے، بارات بھی پہنچ گئی ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود دلہا نہیں آیا، اور چونکہ دلہا نہیں آیا تو آپ کہیں جی ہم تو دلہن کو لائے نہیں تھے، ہم تو ویسے ہی یہاں کھانا کھانے جمع ہوئے تھے۔ بھائی دلہن آپ کا ڈرافٹ ہے اور وہ تیار تھا، اگر دلہا وہاں آ جاتا مولانا فضل الرحمان صاحب تو ڈرافٹ کے اوپر وہاں اسی دن قومی اسمبلی نے پاس کرنا تھا اور وہ پھر سینٹ میں جانا تھا اور پریزیڈنٹ نے بھی وہاں سائن کر دینے تھے۔ اب ہونا کیا تھا؟ اب دیکھیے اصل بات کیا ہے، یہ پوری سازش کیا ہے؟ سازش یہ تھی کہ راتوں رات ہم نے اس کو بنا دینا قانون، آئین بن جائے گا، ترمیم ہو جائے گی، پریزیڈنٹ اس کو دستخط کر جائیں گے، پیر کی صبح کو جب چیف جسٹس اور باقی جج آئیں گے تو اس وقت سپریم کورٹ کے تمام اختیارات ختم ہو چکے ہوں گے اور سپریم کورٹ سے تمام کیسز، آئینی کیسز، آئین کے تحت ایک نئی عدالت جو کہ ایک انہوں نے کہا آئینی عدالت اس کو منتقل ہو چکے ہوں گے، اور اس کے بعد نہ سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن دائر ہو سکتی ہے، نہ ہائی کورٹ میں وہ پٹیشن دائر ہو سکتی ہے، اور ڈرافٹ لکھوانے والے کون ہیں؟ وہ ہمارے شہر کے ہیں پنڈی والے، اور ڈرافٹ تیار کرنے والے کون ہیں؟ وہ جناب قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہیں۔ انہوں نے انتہائی خوبصورتی سے ڈرافٹ میں یہ بھی لکھا کہ جو پہلا آئینی عدالت کا چیف جسٹس ہوگا اس کی تقرری وزیر اعظم کرے گا، کسی یعنی کہ کمیٹی وغیرہ کی بات نہیں ہوگی، وہ وزیر اعظم کرے گا اور پریزیڈنٹ اس کو نوٹیفائی کر دے گا، اور وہ ہونا کیا تھا کہ اس کے ساتھ ہی پریزیڈنٹ صاحب نے نوٹیفائی کر دینا تھا کہ آئینی عدالت کے سربراہ ہو گئے قاضی فائد عیسیٰ۔ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اپنے 5 محبوب ترین ججز جو ہیں جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کو کر کے آئینی عدالت مکمل کر لینی تھی اور وہاں بیٹھ جانا تھا، اور اس کے بعد آپ پٹیشنیں دائر کرتے رہے ہیں، آپ جناب جو چاہیں کرتے رہے ہیں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گا۔ ذوالفقار علی بھگت صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ بالکل اچھا اس طرح ہے جی ڈاکٹر صاحب، جی علی بھائی میرے بڑے معزز بھائی ہیں، بات پھر میں وہی مثال دوں گا کہ دیکھیے شادی کے لیے حال میں لوگوں کو بلایا ہوا تھا، مہمان سارے موجود تھے،
बारात भी तैयार होके आ चुकी थी, एक दूल्हे की इंतजार था। और अब अगर कोई ये कहे कि जनाब वो तो हम सिर्फ अभी लड़की देखने का प्लानिंग थी, अभी तो शादी का कोई प्लान ही नहीं था, तो ये बात तो कोई भी बंदा नहीं समझेगा। बात ये है, अली साहब ने जो कहा प्रोसीजर वही होता है, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि 18वीं तरमीम हमारे सामने पास हुई है और उस सारे प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया है। अब उस रात को सारे बैठे हुए थे और एक ड्राफ्ट था, और अली साहब ने भी कहा कि वो ड्राफ्ट था, ये वो ड्राफ्ट जो सोशल मीडिया पे आया हुआ है, ये वो ड्राफ्ट नहीं था। तो हुकूमत को चाहिए कि इन सारे इबहमात को ख़त्म कर दे, और जो ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया हुआ था और जिस ड्राफ्ट को उस रात को पेश करके मंजूर किया जाना था उसको पब्लिक कर दें। वो कहे नहीं जी हमारा ये ड्राफ्ट था, ये तैयार था और इसके ऊपर हमने वोटिंग करवानी थी। वो सामने नहीं आ रहा, और अगर वो सामने नहीं आ रहा और ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो फिर तो जो चीज़ें सामने आ रही हैं उन्हीं के ऊपर बात की जाएगी ना। हम तो यही कहेंगे कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसी ड्राफ्ट का ही हिस्सा है और उसी ड्राफ्ट में से ये चीज़ें ली गई थी। जहां तक बात ये है कि होना क्या था, देखिए ये एक तरह का जदीद मार्शल लॉ लगाने की प्लानिंग थी। इसका मतलब था आइन को मुअत्तल करना। उसकी वजह यह है कि जो मौजूदा पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में जो बरसरे इक़्तिदार जमात है उसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया। उनकी कुल 17 सीटें थी। पंजाब में जो हुकूमत मुसल्लत है वो भी अवाम की मुस्तरद शुदा हुकूमत है। पीपल्स पार्टी का मैंडेट था सिंध में और उनकी वहाँ हुकूमत है, उसके ऊपर हम बात नहीं करते। लेकिन पीपल्स पार्टी के अलावा सिंध से जो सीटें एमक्यूएम को मिली हैं वो सारी की सारी हारे हुए लोग थे। 1000 वोट को 1 लाख वोट करके उसे असेंबली में भिजवा दिया गया। देखिए जब इस तरह की असेंबली बनाई गई है तो वो क्या जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने 17 को 150 किया है, जिन्होंने 1000 को 1 लाख किया है, उन्होंने इसलिए ये सब कुछ किया था कि ये बड़े आप ये समझे कि फरिश्ता सिफत लोग हैं जिन्हें असेंबली में भिजवाया जा रहा है। ये बड़े मुहिबान वतन हैं, ये रात को खाना छोड़ देते हैं और गरीबों में तकसीम करते हैं, ये झोंपड़ियों में सोते हैं आवाम के दुख और दर्द में, ये इन्होंने अपना जीना मरना कौम के लिए कर दिया हुआ है। इस तरह के लोग थे तो इन्हें भेजा गया था ये सारा तरद्दुद करके। नहीं, ये सारा तरद्दुद करके इन लोगों को इसलिए भेजा गया था कि जब हम ऑर्डर करेंगे, जब हमारी छड़ी हिलेगी और आप सब ने यस सर कर देना है। और मेरी वालदा हैं, वो उनकी उम्र तकरीबन 80 साल के करीब है, मांदा भी नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो मुझे वो कहती हैं कि आज पूरा दिन, आप उनकी मिसाल देखिए, एक बूढ़ी खातून की, जब टीवी के ऊपर देख के मुझे कहती हैं, और सोशल मीडिया भी नहीं देखती, वो ट्विटर नहीं देखती, फेसबुक नहीं देखती, ड्राफ्ट उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने सिर्फ टीवी, जो सरकारी कंट्रोल टीवी है उनकी खबरें सुन के, वो मुझे कहती है आज पूरा दिन सारी असेंबली और सारे लोग अटेंशन होके खड़े थे और अटेंशन खड़े थे कि कब ड्राफ्ट आए और हम उसके ऊपर साइन करें, मगर वो मौलाना साहब नहीं माने और सारे अब स्टैंड एटीज हो गए हुए हैं। तो बात यह है कि असल चीज ये है कि ये सारा एक आइन के साथ बड़ा खिलवाड़ था, और इसमें सबसे अफसोसनाक किरदार मैं ये समझता हूँ, देखिए नून लीग से तो मैं कोई तो कभी थी नहीं, इन्होंने तो हमेशा ऐसे कायम किया है। इन्होंने आपको बताया कि जब वो 16वीं तरमीम की थी तो अमीरुल मोमिनीन बन गए थे नवाज शरीफ साहब, तो इन्होंने हमेशा ये काम किए हैं, इन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि अदारे इनके मातहत होके चले, इनकी मर्जी का चीफ जस्टिस हो, इनकी मर्जी का आर्मी चीफ हो, इनकी मर्जी का इलेक्शन कमीशन हो। लेकिन पीपल्स पार्टी की एक तारीख है, पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम की जब इनकी हुकूमत बनी मुशर्रफ दौर के बाद, और इन्होंने जिस अंदाज में उस तरमीम के लिए एक कंसेंसस बिल्ड किया, वो एक पीपल्स पार्टी का ही खासा है और उसका हमेशा पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाएगा। लेकिन मौजूदा पीपल्स पार्टी ने जो किरदार अदा किया है जमहूरियत के ऊपर शब खून मारने में, उन्होंने जो अपने आप को पेश किया है, और बिलावल साहब अब कहते हैं जी हम अपना ड्राफ्ट लेके आएंगे, तो मुझे ये बताएं कि इतवार की रात बिलावल साहब ने जो 3 दौरे किए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के, और मिन्नत कर रहे थे कि आए और आके वोट दें, तो बगैर ड्राफ्ट के वो किस चीज के ऊपर वोट मांग रहे थे उनसे। तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी पूरी ऑन बोर्ड थी। इस वक्त पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल यस सर कर रही है, और वो भी जनाब बिल्कुल वही काम कर रही है जो नून लीग कर रही है, क्योंकि इन सबको नजर आ रहा है, बदकिस्मती से इनको नजर आ रहा है कि हमारा मैंडेट जाली है, ये हुकूमतें जाली हैं, ये हुकूमतें अगर अदलिया आजाद हो जाए और जो कादी फायद ईसा जो लंदन प्लान का हिस्सा है, जब वो रिटायर होगा और उसके बाद अदलिया अपना मामूल का काम करना शुरू कर देगी, तो ये असेंबली की हैयत भी बदल जाएगी, फॉर्म 47 वाले सारे घरों को चले जाएंगे,
فارم 45 والے جب آئیں گے تو اس کے بعد بلاول صاحب کی بھی موجیں ختم ہو جائیں گی, اور نواز شریف اور زرداری کیا نام ہے مریم تو ویسے ہی 17 سیٹوں والے ہیں, وہ تو لندن آ کے بیٹھ جائیں گے. تو اس وجہ سے اس پورے کے پورے جو ایک جعلی نظام مسلط کیا گیا ہے پاکستان کے اوپر 9 فروری کو, 8 فروری کے الیکشن کے بعد, اس کو تحفظ دینے اور ایک ایسا اندوہناک نظام بنانے کی کوشش کی گئی ہے, جس میں جیسے آپ نے کہا ہے کہ دیکھیے چیف الیکشن کمشنر جب تک نیا تقرر نہیں ہوگا پچھلا کام کرتا رہے گا, یعنی کہ نام نیا چیف الیکشن کمشنر تقرر کریں گے, اور سکندر راجہ چونکہ ہمارا اپنا ایک جی حضوری کرنے والا بندہ ہے, اس کو جو کہتے ہیں وہ کرتا ہے, تو وہ بھی جاری رہے گا, عمران بھی جاری رہیں گے, اپنا وہ کیا اس کو کہتے ہیں آئینی عدالت میں بھی اپنے لوگ آ جائیں گے, اور اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف کی بھی مدت 5 سال کے لیے ہو جائے گی. تو سیدھا سادہ آپ کہہ دیں ان کو یہ کرنے کے بجائے کہ جی آئیں جی آپ معاشرہ لگا دیں اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیں, ہمیں کیوں بدنام کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا جو ایک اس میں کردار تھا, چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں علی بھائی, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ انتہائی افسوسناک تھا. اور یہ دبا اب انٹرویو سے وسیم بدامی کے ساتھ بیٹھ کے یا علی بھائی کے اس جگہ آ کے یہ دبا نہیں ہوگا. اس دبے کو اگر اتارنا ہے پیپلز پارٹی نے تو اس کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اور وہ کردار یہ ہے کہ اس کو اس وقت یہ کہنا پڑے گا کہ جو موجودہ حکومت کو انہوں نے سپورٹ دی ہوئی ہے, اپنے کندھے دیے ہوئے, وہ کندھے واپس لیں اور ان کو کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں. اور اگر پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں تھی اس ڈرافٹ میں تو پیپلز پارٹی کو یہ چاہیے کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہے, وہ ہم اس کو کہیں کیا نام ہے اس کا جو شہباز شریف ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں, اور پیپلز پارٹی شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ نہ دے. اگر یہ کام کرے گی پیپلز پارٹی تو ہم کہیں گے ہاں پیپلز پارٹی جمہوریت کے ساتھ مخلص ہے, اور پیپلز پارٹی جمہوری نظام کے اوپر جو شب خون مارا گیا ہے اس میں حصہ دار نہیں تھی, اور شب خون اس کا مارنے والوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. اور اگر پیپلز پارٹی انہی کے ساتھ مل کے جناب اسی طرح نظام کا حصہ رہے گی تو پھر تو ہم کہیں گے کہ پیپلز پارٹی نے بڑا افسوسناک کردار ادا کیا ہے. دیکھیں جی عمران خان صاحب نے کیا کرنا ہے, ان کی جماعت نے کیا کرنا ہے, اس کا تو جواب وہی دے سکتے ہیں. میں تو ان کے بیاہ سے بات نہیں کر سکتا. میں اتنی بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس مفروضہ ہے, کو یہ ہمیں یقین نہیں ہے, ہم تو ایک مفروضے پہ بات کر رہے ہیں. آپ نے جو کہا نا یہ ڈرافٹ پہلے دیکھا ہے 3-4 سال پہلے, تو میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اس طرح کا ڈرافٹ میں نے 2010 میں دیکھا تھا تو آپ کہیں گے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں جتنا جانتا ہوں اگر آپ کہیں گے تو میں یقین کر لوں گا, اس لیے کہ بات یہ ہے کہ یہ جو کوسار ہے نا, کوسار مارکیٹ, کوسار کمپلیکس, یہ کمپلیکس میں کئی ڈرافٹ بنے ہوئے پڑے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, وہ پلان اے, پلان بی, پلان سی, پلان ڈی, پلان ای, پلان ایف, وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے اب معاملات اس طرح کے ہیں کہ جب ساری توجہ آپ نے کرنی ہے اپنے انٹرنل معاملات کی طرف اور بیرونی معاملات کے اوپر آپ کی توجہ نہیں رہی, تو آپ کے پاس وسائل بھی ہیں, ریسرچر بھی ہیں, لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس طرح کے پلاننگ وہ بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں. اور بہت سارے پلان ہیں. مثلا آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں ٹی وی کے اوپر بھی خبر تو نہیں آئی, اخبارات اور سوشل میڈیا پہ ایک تصویر شیئر ہوئی ہے, اور وہ تصویر جس میں لکھا ہوا تھا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب, ان کی تصویر ہے, اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ خلافت زندہ باد, جمہوریت نہیں خلافت, اور پیر خلیفۃ المسلمین جنرل سید امیر. یہ چلیں, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا, اس کے یہ تو میری بات تو سنیں, یہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ کے میڈیا کے اوپر ڈاکٹر صاحب ایک باقاعدہ نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے. آپ کے میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں خلافت کا نظام, جمہوریت کا نظام فیل ہو چکا ہے, خلیفہ ہونا چاہیے, خلیفہ وہ ہونا چاہیے کہ جو عسکری امور کا بھی ماہر ہو, معاشی امور کے اوپر بھی اس کی دسترس ہو, آرمی حالات کے اوپر بھی اس کی نگاہ رکھتا ہو. تو بات یہ کہ وہ بھی ماڈل ان کے پاس ہے, لیکن اس کا ذمہ دار جنرل صاحب کو خراب نہیں کیا جا سکتا نا. یہ تو چلے سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں. بخاری صاحب بہت بہت شکریہ. یہ جو ڈرافٹ آیا ہے یہ ڈرافٹ السلام علیکم. دیکھیے بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اصولی طور پہ کوئی تجویز جو ہے نا آئینی ترمیم, کیونکہ یہ جو آئین ہے ہمارا یہ کوئی صحیفہ نہیں ہے, اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ترمیم کا ایک طریقہ رکھا گیا ہے. اگر بات وہ چلے گئے بخاری صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ آئینی عدالت بنانی ہے تو بنائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں آئینی عدالت بنانے پہ. اگر سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے تو وہ کریں, لیکن اس کا طریقہ آئین نے دیا ہوا ہے.
یہ آپ سب سے پہلے کوئی تجویز پیش کرتے ہیں, اس تجویز کے اوپر پھر اوپن ڈسکشن کریں, اس مسودے کو پبلک کریں, آپ کہیں کہ جی ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں, یہ اس کے پیرامیٹر ہوں گے, یہ طریقہ کار ہوگا, اس کا یہ دائرہ اختیار ہوگا, اس کی یہ ٹرم آف ریفرنسز ہوں گی, اس طریقے سے اس کی تقرریاں ہوں گی, اس کو پبلک کریں, اس کے اوپر اوپن ڈسکشن ہونے دیں, وکلاء کو اس کے اوپر رائے دینے دیں, پھر پارلیمنٹری کمیٹی میں اس کے اوپر ڈسکشن کریں, وہ ڈسکشن پبلک ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں, اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ 18ویں ترمیم کی طرح آپ اس کے اوپر ایک اوپن ڈیبیٹ کریں, اور 5 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ بنا لیں, اگر بنانا ضروری ہے, اگر کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے, اور اگر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا تو نہ بنائیں. طریقہ تو یہ ہے نا, اس طریقے کے اوپر تو نہ آئینی عدالت کے اوپر بنانے کو کسی کو اعتراض ہے, نہ آپ سیٹیں بڑھانے کے اوپر اعتراض ہے, جو چاہے قانون کرے. ہم پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے, آئین میں ترمیم بھی کر سکتی ہے, لیکن بخاری صاحب اس کو مزید ایکسپرٹ اوپینین لے لیتے ہیں, کرنے کی کوشش کی گئی. جی دیکھیے میاں صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ہر صورت میں ہی جیتوں, ٹھیک ہے. اب آگے انہوں نے بھائی کو کیا ہوا ہے, اور ادھر بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے, تو اب جو کچھ ہوگا اس حکومت کی اچھی کارکردگی اگر کہیں ہوتی ہے, یا کوئی کام یہ کسی بھی مارکے میں کامیاب ہو جاتی ہے, تو وہ مسلم لیگ نون کی کامیابی ہوگی, اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف صاحب ہیں, ٹھیک ہے. تو اور اگر کہیں ناکامی ہو جاتی ہے, سبکی ہو جاتی ہے, کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جو اس طرح کا ہو گیا ہے, تو میاں صاحب خاموش ہیں, اور بعد میں وہ انٹرویو دیں گے اور کہیں گے جی میرا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا, یہ تو جناب میری حکومت ہی نہیں تھی, میں نے تو قبول ہی نہیں کیا تھا, میں تو وزیر اعظم ہی نہیں بنا تھا, میں تو اس حق میں نہیں تھا کہ یہ حکومت بنائی جائے, میں تو اس حق میں تھا کہ یہ بنائی نہ جائے, مجھے مجبور کر دیا گیا. تو اب میاں صاحب نے اگلا بھی بیانیہ رکھنا ہے نا. دیکھیے یہ نظام تو گرنا ہی گرنا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ہفتہ چلتا ہے, مہینہ چلتا ہے, 6 مہینے چلتا ہے, یہ اس طرح کا جعلی نظام 447 کا, جس کو پیچھے آپ نے ایک بندوق دے کے کھڑا کیا ہوا ہے, اس بت کو, یہ بت گر جائے گا, یہ بت نہیں کھڑے زیادہ دیر ہوتا. تو میاں صاحب نے اس وقت بھی تو کوئی بات کرنی ہے نا, تو وہ اس وقت کے لیے بیانیہ بھی سے تیار کر رہے ہیں. وہ کہیں گے جی میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں تھا اس سے, میں تو اس کے خلاف تھا. اب دیکھیں نا, ایک ہمارے دوست ہی ہیں وسیم عباسی, وہ آپ کو پتا ہے صحافی ہیں, انہوں نے کہا جی میرے بڑے معتبر ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ہی ترمیم دیکھی تو انہوں نے کہا یہ ترمیم تو بالکل قابل قبول نہیں ہے, اور وہ اٹھ کے لاہور چلے گئے, ٹھیک ہے. اب میاں نواز اتنا بچہ ہے, روٹی کو چوچی کہتا ہے, کہ لاہور سے آ گیا تھا, اس کو پتا نہیں تھا کیا منظور ہونا ہے, اور اس وقت اس کو دیکھا اور پھر چلا گیا. لاہور میں یہ پرنٹر نہیں ہوتے جس سے کوئی پرنٹ نکل آئے پی ڈی ایف کا کوئی ایسا, وہ اسلام آباد میں ہی تھا وہ پرنٹر جس سے اس ترمیم وہ کا بل نکل, وہ اور وہاں جا کے دیکھی انہوں نے. تو مطلب ایسی بات ہے کہ میاں صاحب کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا. میاں صاحب کو سب پتا ہے, لیکن وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں, جسے کہتے ہیں وکٹ کے دونوں طرف. وہ چاہتے ہیں جناب کہ میں ہر حال میں نا, وہ ہمارے ایک ہوتا تھا, مطلب بچپن میں کھیلا کرتے تھے, تو جب کوئی ایسے ہوتے ہیں نا ہمارے نمبر آف جو لڑکے کھیلنا چاہ رہے ہوں, ان کی تعداد اتنی ہو جائے نا کہ مثلاً 11 ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک طرف 6 ہو گئے, ایک طرف 5 10 ہو گئے, 10 ہیں, تو آپ وہ کیا کریں, تو ایک بندہ کہتا تھا میں دونوں طرف کھیلوں گا, ٹھیک ہے, میں ادھر بھی کھیلوں گا, ادھر بھی بارنگ ہوں گا. گھریلو کٹا کہتے تھے اس کو. گھریلو کٹا, تو میاں صاحب دونوں طرف کھیلنا چاہ رہے ہیں. چلیں, یہ تو آن لائٹر نوٹ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی شرکت کا, اور آپ لوگوں کو دیکھنے کا. آن گوئنگ ڈسکشن ہے, جاری رکھیں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینک یو جناب, تھینک یو جناب, تھینک یو. السلام علیکم.